اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی 17 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم زبان کی آفات یعنی زبان کا جو خطرہ ہے اور خاموشی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ زبان کے خطرے میں حسد بھی داخل ہے، اور پچھلی نشست میں ہم نے حسد کے بارے میں بیان کیا، تو آج حسد کی بیماری کو دل سے دور کرنے کی دوا، علم کے ذریعے حسد کا علاج آپ کے سامنے بتائیں گے۔ حسد دل کے بڑے امراض میں سے ہے، اور قلبی امراض کا علاج علم و عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ حسد کے مریض کے لیے علم نافع یہ ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ حسد تمہارے دین اور دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ جس سے حسد کیا جائے اس کے دین و دنیا کو کوئی نقصان نہیں دیتا، بلکہ دونوں میں فائدہ ہی دیتا ہے۔ جب تم دانائی کے ساتھ یہ بات جان لو گے اور اپنے نفس کے دشمن اور اپنے دشمن کے دوست نہیں بنو گے، تو تم یقیناً حسد سے گریز کرو گے۔ حسد کا دینی ضرر یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لیتے ہو، اور ان نعمتوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو جو اس نے اپنے بندوں پر کی ہیں، اور اس کے عدل و انصاف پر انگلی اٹھاتے ہو جو اس نے اپنی مملکت میں مخفی حکومتوں کے ذریعے قائم کیا ہے۔ توحید و ایمان کی حدود میں یہ ایک سنگین جرم ہے۔ اس کے علاوہ تم نے ایک مسلمان کو دھوکہ دیا ہے اور اس کی خیر خواہی کو چھوڑ دیا۔ اللہ عز و جل کے انبیاء اکرام اور اولیاء اعظام علیہ السلام کی راہ سے علیحدگی اختیار کی، حالانکہ یہ مخلوق اللہ کے لیے بھلائی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور تم شیطان اور کفار کے ساتھ مل گئے جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مصیبتوں کا شکار ہوں اور ان سے نعمتیں زائل ہوں۔ دل میں موجود حسد کی یہ خباثتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جس طرح رات دن کو مٹا دیتی ہے۔ تمہیں دنیا میں حسد کا یہ نقصان اٹھانا پڑے گا کہ حسد کی وجہ سے تکلیف و عذاب میں رہو گے اور ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہو گے، کیونکہ اللہ عز و جل نے تمہارے دشمنوں کو جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ ان سے واپس نہیں لے گا، اور تم جب بھی ان پر کوئی انعام دیکھو گے جلو گے، اور ان سے دور ہونے والی ہر مصیبت تمہیں غمگین کر دے گی۔ یوں تم پریشان دل اور سینہ تنگ لیے مغموم و محروم رہو گے۔ یقیناً اب تم ایسی بلا میں گرفتار ہو گئے ہو جو تم دشمن کے لیے اور دشمن تمہارے لیے پسند کرتے ہیں، اور جس بلا و مصیبت میں تم دشمن کو دیکھنا چاہتے تھے اب وہ فوراً ہی تمہارے گلے آ پڑی ہے، جبکہ تمہارے حسد کی وجہ سے تمہارے دشمن کا بال بھی بینگا نہ ہوا۔ اگر بالفرض تمہیں قیامت کے دن اٹھنے اور حساب و کتاب پر یقین نہ بھی ہو، پھر بھی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ تم حسد سے دور رہو، کیونکہ اس میں دلی غم اور تکلیف کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ حسد کے باعث آخرت میں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تعجب ہے اس پر جسے دنیا کا نفع بھی حاصل نہ ہو اور اللہ عز و جل کی ناراضی بھی مول لے، اس طرح کے نقصان اٹھائے اور تکلیف برداشت کرے۔ یوں وہ اپنے دین و دنیا کو تباہ کر دیتا ہے اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا۔ یہ بات واضح ہے کہ محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے اس کو دینی اور دنیاوی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ حسد کے سبب کسی سے نعمت زائل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ عز و جل نے جو عزت و نعمت اس کے لیے مقدر فرمائی ہے وہ اپنے مقررہ وقت تک اس کے ساتھ رہے گی۔
اسے دور کرنے کا کوئی ہیلا نہیں، بلکہ ہر چیز کو اللہ عز و جل کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے اور ہر کام کا ایک وقت لکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں ایک ظالم عورت کی شکایت کی جو مخلوق پر حکومت کرتی تھی، تو اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اسے اس حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کے دن پورے ہو جائے، یعنی جو ہم نے ازل میں مقرر کر دیا ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ اب تم صبر کرو یہاں تک کہ اس کی شان و شوکت کی مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ حسد سے نعمت زائل نہیں ہوتی، اور جب زائل نہیں ہوتی تو جس سے حسد کیا جائے اسے حسد سے نہ دنیا میں کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ ہی آخرت میں اس پر کوئی گناہ ہوگا۔ شاید تم یہ کہو گے کہ کاش میرے حسد کی وجہ سے اس کی نعمت زائل ہو جائے، تو یہ تمہاری جہالت ہے، اور ایک مصیبت یہ ہے جس کی تم اپنے لیے تمنا کر رہے ہو، کیونکہ تمہارا بھی کوئی نہ کوئی دشمن ہوگا جو تم سے حسد کرتا ہوگا۔ اگر حسد کی وجہ سے نعمت چلی جاتی تو تمہارے پاس اللہ عز و جل کی کوئی نعمت باقی نہ رہتی، بلکہ مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی نہ رہتی، حتیٰ کہ ایمان کی نعمت بھی باقی نہ رہتی، کیونکہ کفار مومنوں سے ان کے ایمان پر حسد کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 میں، بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے۔ حاسد جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں، ہاں وہ دوسروں کی گمراہی کا ارادہ رکھنے کے سبب خود گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کفر کا ارادہ کرنا بھی کفر ہے۔ لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ حسد کی وجہ سے فلاں شخص سے نعمت زائل ہو جائے، گویا وہ کفار کے حسد کی وجہ سے مومن سے نعمت ایمان کو سلب کرنا چاہتا ہے، اور یہی معاملہ تمام نعمتوں کا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حسد کی وجہ سے مخلوق سے نعمت چلی جائے، لیکن دوسروں کے حسد کی وجہ سے تم سے نعمت نہ جائے، تو یہ بہت بڑی جہالت اور کم عقلی ہے، کیونکہ ہر بیوقوف حاسد یہی چاہتا ہے، اور تم بھی اپنے غیر سے بہتر نہیں ہو۔ یہ تو اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ حسد کی وجہ سے نعمت ضائع نہیں ہوتی، تمہیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور تم ہو کہ اپنی جہالت کی وجہ سے اسے ناپسند کرتے ہو۔ جس سے حسد کیا جائے اس کا دین و دنیا میں نفع میں ہونا بالکل واضح ہے۔ جہاں تک دینی نفع کا تعلق ہے تو حسد کے سبب وہ مظلوم ہے، خصوصاً جب حسد کرنے والا قول و فعل کے ذریعے حسد کا اظہار کرے۔ مثلاً جب تم غیبت اور اس کی بے عزتی یا کسی اور ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچا کر اپنے حسد کو ظاہر کرتے ہو، تو ایسی صورت میں تم خود اپنی جانب سے اس کی خدمت میں اپنی نیکیوں کو بطور تحفہ پیش کر رہے ہو، حتیٰ کہ قیامت کے دن تم اللہ عز و جل سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ تم مفلس و محروم ہوگے، جس طرح تم دنیا میں نعمتوں سے محروم رہے۔ گویا تم نے اس سے نعمت کا زوال چاہا، لیکن نعمت کا زوال تو درکنار، اسے مزید نعمت ملی کہ تمہاری نیکیاں بھی اس کو مل گئیں۔ گویا تم نے اس کی نعمت میں اور اپنی بدبختی میں اضافہ کیا۔ جہاں تک دنیاوی نفع کا تعلق ہے تو وہ اس طرح ہے کہ لوگ اپنے دشمن کی برائی چاہتے ہیں کہ ان کا دشمن سختی، غم اور تکلیف میں مبتلا ہو، عذاب جھیلے اور بدبختی اس کا مقدر ہو۔ اب حسد سے بڑھ کر حاسد کے لیے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اور دشمن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ خود چین و سکون میں رہے، اور تم نے حسد کے سبب غم اور حسرت کی زندگی گزار کر اس کی تمنا پورا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارا دشمن تمہاری موت کی تمنا نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم لمبی زندگی گزارو، لیکن ہمیشہ حسد کے عذاب میں مبتلا رہو، کہ اس کو ملنے والی نعمت کو دیکھ کر تمہارا دل حسد کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے دشمن کو موت نہ آئے، بلکہ وہ طویل عرصہ زندہ رہے اور تمہیں دیکھ کر رنجیدہ خاطر رہے۔
نعمت کے سبب تم سے ہمیشہ حسد کیا جاتا رہے، کیونکہ کامل وہی ہوتا ہے جس سے حسد کیا جائے۔ تمہارے دشمن کو جتنی خوشی تمہارے غم و حسد پر ہوتی ہے، اتنی اپنی نعمت پر بھی نہیں ہوتی، اور اگر اسے معلوم ہو جائے کہ تم حسد کی تکلیف اور عذاب سے آزاد ہو گئے ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بلا و مصیبت ہوگی۔ بس تمہیں حسد کا جو غم ملا ہوا ہے، یہی تمہارے دشمن کی خواہش بھی ہے۔ اب اگر تم ان باتوں پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم اب خود اپنے دشمن ہو اور اپنے دشمن کے دوست ہو، کیونکہ تم جو کام کر رہے ہو اس سے تمہیں دنیا و آخرت میں نقصان اور تمہارے دشمن کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تم خالق اور مخلوق کے نزدیک قابل مذمت اور دنیا و آخرت میں بدبخت ہو گئے ہو، جبکہ تم چاہو یا نہ چاہو دشمن کو ملنے والی نعمت جوں کی توں باقی ہے۔ تم نے صرف اپنے دشمن کی مراد کو پورا کرنے کی کوتاہی نہیں کی، بلکہ اپنے دشمن سے بڑے دشمن شیطان کو بھی خوش کیا ہے، کیونکہ جب وہ تمہیں علم، تقوی، جاہ، مرتبہ اور اس مال سے محروم دیکھتا ہے جو تمہارے دشمن کے ساتھ خاص ہے، تو وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں تم اپنے دشمن کے لیے یہ سب کچھ پسند نہ کرنے لگو، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو تم اس کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ جو شخص مسلمانوں کے لیے بھلائی چاہتا ہے وہ اس بھلائی میں شریک ہوتا ہے، اور جو شخص دینی اعتبار سے اکابرین کا درجہ نہیں پا سکتا وہ کم از کم اکابرین سے محبت کر کے ثواب تو حاصل کر سکتا ہے۔ شیطان لعین کو ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی تمہارے دشمن پر جو دین و دنیا کی بہتری انعام فرمائی ہے، کہیں تم اسے پسند کر کے کامیاب نہ ہو جاؤ، لہذا وہ تمہارے دل میں اس کا بغض ڈالتا ہے، تاکہ جس طرح تم اپنے عمل کے سبب اس تک نہیں پہنچ سکے، اسی طرح اپنی محبت کے ذریعے بھی اس تک نہ پہنچ سکو۔ ایک بدوی صحابی نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے مگر ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، اس کے لیے میرے پاس نماز روزوں کی کثرت تو نہیں ہے، البتہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد اس دن جتنی خوشی ہوئی اتنی کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا مقصد اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم تاجدار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے اعمال ان کے اعمال کے برابر نہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ بروز قیامت ان کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو نمازیوں سے محبت کرتا ہے لیکن خود فرائض پر ہی اکتفا کرتا ہے، نفل نماز نہیں پڑھتا، روزداروں سے محبت کرتا ہے لیکن خود فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے نہیں رکھتا۔ اسی طرح اور بہت سی اشیاء کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو عالم بنو، اگر عالم نہ بن سکو تو طالب علم بنو، اور اگر طالب علم بھی
نہ بن سکو تو ان سے محبت کرو، اگر محبت نہ کر سکو تو ان سے دشمنی بھی نہ رکھو۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو فرمایا سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے ہمارے لیے راہ نکالی ہے۔ دیکھو شیطان نے تم سے کس طرح حسد کر کے اس محبت کا ثواب ضائع کر دیا، پھر اس پر ہی قناعت نہ کی بلکہ تمہارے مسلمان بھائی کو تمہارے نزدیک قابل نفرت بھی بنا دیا، اور تمہیں اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ تم اس کے سبب گناہگار ہو گئے۔ ممکن ہے ان قریب تمہیں کسی عالم سے حسد ہو جائے اور تم دین خداوندی میں اس کی خطا کو پسند کرنے لگو اور چاہو کہ اس کی غلطی ظاہر ہو تاکہ وہ رسوا ہو، اور تم یہ چاہو کہ اس کی زبان بند ہو جائے اور وہ گفتگو نہ کر سکے، یا وہ بیمار ہو جائے تاکہ نہ علم سیکھ سکے اور نہ سکھا سکے۔ اب تم ہی بتاؤ کیا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہوگا؟ کاش ایسا ہو جائے کہ عالم کے مرتبے تک نہ پہنچنا تمہیں غمگین کر دے، یوں تم گناہ اور عذاب آخرت سے محفوظ ہو جاؤ، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جنتی 3 قسم کے ہیں، ایک نیکی کرنے والا، دوسرا نیکوکار سے محبت کرنے والا، اور تیسرا اس سے اذیت کو دور کرنے والا۔ یعنی جو اس سے اذیت، بغض، حسد اور نفرت کو دور کرے۔ دیکھو کس طرح شیطان نے تمہیں ان 3 راستوں سے دور کر دیا حتیٰ کہ تم ان تینوں میں سے کسی کے اہل بھی نہ رہے۔ یقیناً شیطان کے حسد نے تم میں اپنا کام کر دکھایا، جبکہ تمہارے حسد نے تمہارے دشمن کو آنچ بھی نہیں پہنچائی بلکہ الٹا تمہیں ہی نقصان اٹھانا پڑا۔ اے حاسد، اگر تجھے بیداری یا خواب میں تیری اپنی صورت دکھائی جائے تو تو اپنی صورت کو اس شخص کی طرح دیکھے گا جو اپنے دشمن کی طرف تیر پھینکتا ہے تاکہ اسے قتل کر دے، لیکن وہ تیر پلٹ کر خود ہی اسی کی دائیں آنکھ میں آ کر لگتا ہے اور اس کی آنکھ کو نکال دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ دوبارہ تیر اندازی کرتا ہے تو وہ تیر پلٹ کر اسی کی دوسری آنکھ میں آ لگتا ہے اور اسے بالکل اندھا کر دیتا ہے۔ اب اس کا غصہ اور بڑھتا ہے، وہ تیسری مرتبہ تیر پھینکتا ہے تو وہ اس کے سر کی طرف پلٹ کر آتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے، جبکہ اس کا دشمن ہر حال میں محفوظ رہتا ہے۔ وہ اسے بار بار نشانہ بناتا ہے لیکن ہر بار خود اپنے ہی تیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے دشمن اس کے گرد ہنستے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ حسد کرنے والے کا حال ہے جس کا شیطان بھی مذاق اڑاتا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو حاسد کا حال اس تیر پھینکنے والے شخص سے بھی برا ہے، کیونکہ وہ جو تیر پھینکتا ہے خود اس کی اپنی ہی آنکھوں کی طرف لوٹتا ہے۔ اگر یہ آنکھیں بچ بھی جائے تو موت کے ساتھ لازماً یہ فنا ہونے والی ہے، جبکہ حاسد کو گناہ کے ساتھ لوٹتا ہے اور گناہ موت ہے، ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے اللہ عز و جل کے غضب اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو دنیا میں اس کی آنکھوں کا چلا جانا آخرت میں آنکھوں کے ساتھ جہنم میں جانے سے بہتر ہے، کیونکہ جہنم کے شعلے ان آنکھوں کو نکال دیں گے۔ دیکھو اللہ عز و جل نے حاسد سے کس طرح انتقام لیا کہ حاسد نے جس سے زوال نعمت کا ارادہ کیا، اس سے تو نعمت نہ گئی لیکن حاسد سے اللہ عز و جل نے نعمت سلب کر لی، کیونکہ گناہ سے بچنا بھی نعمت ہے، اسی طرح رنج و غم سے محفوظ ہونا بھی نعمت ہے، اور یہ دونوں نعمتیں حسد کے سبب اسے چلی گئیں۔ اللہ عز و جل کا یہ فرمان اس کی تصدیق کرتا ہے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 43 میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور برا داؤ فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ بعض اوقات حسد جس چیز کی تمنا دوسرے کے لیے کرتا ہے خود اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا کبھی دوسرے کو گالی دینا چاہتا ہے لیکن خود گالیاں سننے پڑ جاتی ہے،
حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس چیز کی تمنا کی وہ مجھ پر ہی پڑی، اگر میں ان کے قتل کی تمنا کرتی تو خود قتل ہو جاتی۔ یہ تو صرف حسد کا گناہ ہے، اور ان گناہوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کی طرف حسد لے جاتا ہے، جیسے اختلاف، انکار حق اور دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے ہاتھ اور زبان کو گمراہیوں میں کھلا چھوڑ دینا۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جن کے سبب پچھلی امتیں ہلاک ہوئی۔ یہ علمی دوائیں ہیں، جب انسان صاف ذہن اور حضور قلب کے ساتھ ان میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل سے حسد کی آگ بجھ جاتی ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ حسد اس کو ہلاکت میں ڈالنے اور اس کے دشمن کو خوش کرنے کا سبب ہے، نیز رب تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ عمل کے ذریعے حسد کا علاج یہ ہے کہ آدمی حسد کا مقابلہ کرے۔ حسد جس قول و فعل کا تقاضا کرے، اپنے نفس کو زبردستی اس کے خلاف عمل کرنے پر ابھارے۔ جیسے اگر حسد محسود کے عیب نکالنے پر ابھارے تو حاسد کو چاہیے کہ زبردستی اس کی تعریف کرے، اور اگر حسد اسے تکبر کی طرف لے جانا چاہے تو اپنے اوپر عاجزی اور اس سے معذرت کرنے کو لازم کر لے۔ اگر حسد کا تقاضا ہو کہ اس کو کچھ نہ دے تو پہلے سے زیادہ دے۔ جب وہ زبردستی ایک کام کرے گا اور محسود کو بھی اس کا علم ہوگا تو اس کا دل خوش ہوگا اور وہ اس سے محبت کرے گا، اور جب وہ محبت کرنے لگے گا تو جواباً حاسد کو بھی اس سے محبت ہو جائے گی۔ یوں باہمی محبت سے موافقت پیدا ہوگی جو حسد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی، کیونکہ عاجزی کی تعریف اور نعمت پر اظہار مسرت یہ چیزیں منعم علیہ، یعنی جسے نعمت عطا کی جائے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نرمی سے پیش آتا ہے اور احسان کے مقابلے میں احسان کرتا ہے۔ پھر یہ احسان شخص اول کی طرف لوٹتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اب وہ بات جو پہلے تکلیف کے طور پر کرتا تھا اس کی عادت بن جاتی ہے، اور اب اسے شیطان کا یہ فریب بھی گمراہ نہیں کرتا کہ اگر تم سامنے عاجزی سے پیش آؤ گے یا دشمن کی تعریف کرو گے تو وہ تمہیں ڈرپوک، منافق یا لاچار سمجھے گا، اور یہ تمہارے لیے نہایت ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ یہ بات شیطان کا فریب اور دھوکہ ہے، بلکہ دونوں طرف سے اچھا معاملہ تکلف کے طور پر ہو یا طبعی طور پر، دونوں طرف سے دشمنی کی دیوار کو توڑتا ہے اور حسد کی رغبت کو کم کرتا ہے، جس کے بعد دل باہمی محبت اور الفت کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور یوں دل حسد کی تکلیف اور بغض کے غم سے آرام پاتا ہے۔ حسد کی یہ دوائیں انتہائی نفع بخش ہیں، اگرچہ یہ دلوں کو بہت کڑوی معلوم ہوتی ہیں، لیکن نفع کڑوی دوا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو آدمی کڑوی دوا پر صبر نہیں کر سکتا وہ شفا کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ اس دوا یعنی دشمنوں کے لیے عاجزی کرنے اور ان کے قریب ہونے کی کڑواہٹ اس وقت کم ہوگی جب ہماری ذکر کردہ علمی دواؤں کی قوت کی مدد سے دشمنوں کی تعریف و توصیف کی جائے۔ اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہنے اور رب تعالیٰ کی پسند کو پسند کرنے کی صورت میں جو ثواب ملنے والا ہے اس میں رغبت رکھی جائے۔ اپنے آپ کو معزز خیال کرنا اور یہ سوچنا کہ دنیا میں کوئی بھی بات میری مرضی کے خلاف نہ ہو، یہ جہالت ہے۔ اسی صورت میں وہ ناممکن کی تمنا کرتا ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ آدمی جس چیز کی بھی طمع کرے وہ ہو جائے، اور تمنا کا پورا نہ ہونا ذلت و رسوائی ہے، اور اس ذلت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ باتوں میں سے ایک کا ہونا، دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی کی خواہش پوری ہو جائے، یا دو جو کچھ ہوگا وہی آدمی کی خواہش ہو۔ پہلی بات تو آدمی کے اختیار میں نہیں، اور اس سلسلے میں تکلف اور مجاہدے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو مجاہدہ کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے، اور ریاضت کے ذریعے اس کا حصول ممکن ہے۔ لہذا ہر عقل مند پر اس کا حال
اس کا حاصل کرنا لازم ہے اور یہ کلی علاج ہے۔ یہ اجمالی علاج تھا۔ جہاں تک تفصیلی علاج کا تعلق ہے تو اسباب حسد یعنی تکبر، عزت نفس اور غیر ضروری امور میں مشغول ہونا وغیرہ وغیرہ، ان تمام اسباب کا تفصیلی علاج انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا، کیونکہ اس مرض کی جڑیں یہی اسباب ہیں، اور جب تک جڑوں کو ختم نہ کیا جائے بیماری دور نہیں ہوتی۔ جڑوں کو ختم نہ کرنے کی صورت میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے صرف وقتی تسکین ہوگی، اور یہ مرض ہمیشہ لوٹتا رہے گا، اور جڑوں کے باقی رہنے کی صورت میں اس کو دبانے کے لیے طویل جدوجہد کرنا ہوگی، کیونکہ جب تک آدمی جاہ و مرتبے کا خواہش مند رہے گا تو اپنے جیسے ہر اس شخص سے حسد کرے گا جو دوسروں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتا ہے، اور یقیناً اس کے سبب غم میں بھی مبتلا رہے گا۔ الغرض اندر ہی اندر اس غم میں گھٹتا رہے گا اور زبان و ہاتھ سے اس کا اظہار بھی نہیں کرے گا۔ بہرحال اس سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اللہ عز و جل توفیق دینے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔